جیسا کہ کل عرض کیا، یہ ایک خلاصہ ہے فوائد و اجر و ثواب نماز شب کے سلسلے میں احادیث سے منتخب شدہ جملے ہیں۔ چند باتیں کل عرض ہوئی، چند باتیں ہم آج آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ یہ نماز مختصر ہے اور اس کے آثار و ثواب اور برکات بہت ہی زیادہ ہے کہ انسان احصاء نہیں کر سکتا۔ نماز شب باعث وفور نعمت و برکت ہے۔ اگر خداوند متعال پہ بھروسہ ہے، اس نماز پہ اعتماد کرے کہ انسان کو تنگ دستی سے نجات ملے گی اور نعمتوں میں افزائش ہوگی، برکتیں زیادہ ہوں گی۔ نماز شب سبب رفع فقر و ناداری ہے۔ اگر تنگ دستی کے ہاتھوں، ناداری کے ہاتھوں نالاں ہیں تو اس نماز کی طرف رخ کریں، خلوص نیت سے نماز شب کا آغاز کریں، قصد قربت اس میں پیدا کریں، اخلاص پیدا کریں اور بھروسہ رکھیں کہ خداوند متعال اس نماز کے سبب انسان کو تنگ دستی سے نجات دے گا۔ نماز شب تہجد گزار کے اخلاق کو بہتر بنا دیتی ہے۔ انسان اگر جہنمی بنتا ہے، انسان کی قبر اگر عذاب کے لیے عذاب سے بھر جاتی ہے، جہنم کے گھڑوں میں سے کوئی گھڑا بنتی ہے تو انسان کی بد اخلاقی کی وجہ سے انسان کا اخلاق خراب رہتا ہے۔ نماز شب کا ایک اثر یہ ہے کہ اس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے۔ جس کا اخلاق جس قدر اچھا ہوتا ہے، خداوند متعال کے ہاں وہ مقرب ہوتا ہے اور عذاب قبر سے انسان کو نجات ملتی ہے۔ نماز شب تہجد گزار کے قرضے ادا ہونے کے باعث ہے۔ نماز شب کی وجہ سے انسان مقروض کے قرضے ادا ہو سکتے ہیں۔ اگر کسی کے ذمے قرضے زیادہ ہیں، بجائے اس کے کہ بینکوں سے سود پہ قرضے لے لیں، لون لے لیں، بہتر نماز شب پڑھیں۔ خداوند متعال انشاءاللہ غیب کی روزی سے آپ کے قرضے ادا کریں گے۔ بعض لوگوں نے بینکوں سے قرضے لیے ہیں اور خود بھی ڈوب گئے ہیں، جائیدادیں بھی ڈوب گئی ہیں اور سب کچھ، چونکہ سود اس قدر چڑھا ہے۔ انسان اگر حرام سے مدد لینا چاہے، وہ انسان کبھی بھی سکھ کا سانس نہیں لے سکے گا۔ حرام کبھی بھی انسان کو سعادت مند نہیں بناتا، کبھی بھی انسان کو آرامش نہیں دے گا۔ تو یہ کہ میرے قرضے ہیں اور بیٹی کی شادی ہے تو بیٹے کی شادی ہے تو گھر کا مسئلہ ہے تو کرایہ کا مسئلہ ہے، انسان غلطی کرتا ہے کہ بینکوں سے سود پہ پیسے لے لیتے ہیں۔ بہتر ہے کہ یہ 5 نمازیں باجماعت ادا کریں اور نماز شب کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ العزیز تمام کوتاہیوں سے، خرابیوں سے، ان چیزوں سے، قرضوں سے نجات مل جائے گی۔ نماز شب غم و اندوہ کو برطرف کر دیتی ہے۔ اگر غم دنیا ہے، غم این و آن ہے، خدا متعال کی بارگاہ میں آئیں۔ نماز شب تہجد گزار کے نور کو بڑھا دیتی ہے۔ انسان ظاہراً و باطناً نورانی ہو جاتا ہے۔ جب نورانی ہو جاتا ہے، وہ حسنات کا مشاہدہ کرتا ہے، خیرات کا مشاہدہ کرتا ہے، راہ ہدایت پہ چلتا ہے۔ یہ نور بصیرت کی وجہ سے ہے۔ نماز شب تہجد گزار کی روزی کی ضامن ہے، ضمانت ہے یہ نماز۔ نماز وتر میں زیادہ قیام کرے گا، قیامت کے دن کم سے کم میدان محشر میں کھڑا رہنا پڑے گا۔ آج کیا ہی بہتر ہے کہ رات کو انسان نماز وتر میں کچھ دیر کے لیے کھڑے رہیں، 40 مومنین کے لیے، 100 مومنین کے لیے مثلا دعا کریں۔ تو قیامت کے دن ہزاروں سال کھڑے رہنے سے بہتر ہے کہ چند منٹ کھڑے رہیں۔ یہاں کھڑے رہیں عبادت میں، وہاں قیامت کے دن تپتی دھوپ میں انسان کو کھڑا رہنا نہیں پڑے گا۔ نماز شب تہجد گزار کی قبر کو، یہ احادیث کے جملے کا، قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیتی ہے۔
تہجد گزار شخص جائے گا قبر میں، برزخ میں برزخی جنت ہے اس کے لیے، قبر بھی اس کے لیے جنت ہے۔ جو نماز شب کے لیے اٹھ جاتا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی اٹھاتا ہے، یہ بعض گھروں میں شاید ممکن ہے، اکثر گھروں میں یہ چیزیں ممکن نہیں ہے کہ مثلا باپ نماز شب کے لیے اٹھے، تو ممکن نہیں ہے کہ مثلا والدہ بھی اٹھے، بہنیں بھی اٹھے، بھائی بھی اٹھے، بیٹے بھی اٹھے۔ اگر کسی نے گھر کی اس طرح تربیت کی ہے، اپنے گھر کا ماحول ایسا بنایا ہے کہ وہ خود بھی اٹھیں اور دوسروں کو بھی، اہل و عیال کو بھی آمادہ کیا ہو کہ اٹھیں، ہم سب مل کے مثلا نماز شب پڑھتے ہیں، اگر کسی نے ایسا کیا تو خداوند متعال اس کا شمار ذاکرین میں سے کرتا ہے۔ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض، خداوند ایسے ذاکرین میں کہ جو ہمیشہ خداوند متعال کو یاد رکھتے ہیں، جو ہمیشہ یاد الہی میں رہتے ہیں، اہل و عیال کو نماز کے لیے لانے کی وجہ سے۔ اب یہی ثواب ممکن ہے کہ آپ نماز جماعت کے لیے آئیں، بچوں کو لے کر آئیں، مثلا گھر میں خواتین کو بھی آمادہ کریں کہ فلاں مسجد میں جہاں جہاں خواتین کی جماعت ہے بھیج دیں کہ جائیں نماز پڑھ کے آ جائیں، بیٹوں کا آمادہ کریں۔ خداوند انسان کو ذاکرین میں شمار فرماتا ہے۔ نماز شب جنت میں جانے کا سبب ہے۔ خداوند تہجد گزار کو اپنے نور میں پوشیدہ کر لیتا ہے، چھپا لیتا ہے، گھیر لیتا ہے خداوند متعال پر۔ نماز شب سبب دوستی ملک و انبیاء، انبیاء کی دوستی ہو جاتی ہے انسان سے، اور فرشتوں کی دوستی۔ انسان کو اور کیا چاہیے؟ فرشتے اس کے دوست بن جائیں، انبیاء اس کے دوست بن جائیں۔ خداوند متعال فخر کرتا ہے کہ ابراہیم نبی ہیں کہ میرے خلیل ہیں، دوست ہیں، یہ انبیاء آپ کے دوست بننے آ رہے ہیں نماز شب کی وجہ سے۔ یہ نماز شب آخر اتنی سنگین چیز نہیں ہے کہ انسان اس قدر فراوان اجر و پاداش کو انسان ہاتھ سے جانے دے۔ نماز شب سبب ناراحتی، شیطان آپ سے نا امید ہو جائے گا، ناراحت ہو جائے گا۔ شیطان کو ناراحت کرنا بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ نماز شب باعث ازدیاد ایمان، انسان کا ایمان بڑھتا جاتا ہے۔ یہ مومنین کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ قرآن مجید میں خداوند متعال نے وہ کہ جب ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو مومنین کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نماز شب موجب قبولی اعمال ہے۔ آخر انسان مومن یہ چاہتا ہے کہ جو کچھ میں زحمت کروں اپنی عبادتوں میں، قرآن پڑھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، تہجد وغیرہ مثلا جماعتیں، یہ سارے چیزیں خدا کرے چیزیں قبول ہو جائیں، میری عزاداریاں، میرے سینہ زنی، میرے نوحقانی، میرے نظر و نیاز، یہ سب قبول ہو جائے، تو یہ نماز شب کے سبب یہ اعمال قبول ہو سکتے ہیں۔ نماز شب سبب برکت رزق و روزی ہے۔ نماز شب باعث معرفت و شناخت خدا ہے۔ اس کے سبب انسان خداوند متعال کی معرفت پا سکتا ہے، جو کہ بالا ترین چیز ہے انسان کے لیے، معرفت خدا، شناخت خدا، کہ انسان پھر خدا ترس بن جاتا ہے۔ نماز شب دشمنوں کے مقابل مومن کا اسلحہ ہے۔ یہ اسلام نے معرفی انبیاء ائمہ اطہار نے کہ دشمن اگر زیادہ نماز شب پڑھے، نماز شب کے ذریعے لڑو، کسی اسلحے کی کلاشنکوف کی توپ و طوفان کی ضرورت نہیں ہے۔ مومن نماز شب پہ بھروسہ کرے، دعا کرے، مومن کی دعا میں اثر ہے کہ دشمن کو موم کر دیتی ہے آپ کی نماز اور آپ کی دعا، ان پہ بھروسہ کریں۔ الدعاء سلاح المؤمن، یہ اہل بیت نے بیان کیا، مومن کا اسلحہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ مومن کا اسلحہ نماز شب ہے۔ خداوند متعال نے فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر و صلاۃ سے مدد، تمہاری مدد کے لیے نماز ہے۔ نماز تو خیر واسطہ ہے، خداوند انسان کا مددگار بن جاتا ہے، تو پھر انسان کو کسی چیز کی فکر نہیں رہتی ہے۔ نماز شب ملک الموت کے نزدیک شفاعت کرے گی۔ انسان کو سب سے بڑا خوف جان کنی کا وقت ہے، جب ملک الموت آ جاتا ہے ہماری جان لینے کے لیے، انسان کو بڑا خوف رہتا ہے۔ حضرت ابراہیم جیسے نبی بھی ملک الموت کو اپنی اصلی شکل میں نہیں دیکھ سکے، تو ہماری کیا حالت ہوگی؟ یہ نماز شب شفاعت کرے گی کہ اس مومن کے ساتھ رعایت ہو جائے گی۔ احادیث میں آیا کہ ملک الموت آ جاتا ہے
بہترین دوست کی شکل میں اور مہربان ماں کی طرح انسان کے ساتھ سلوک کرتا ہے، جان اس طرح نکالتا ہے جیسے پھول سے خوشبو باہر آ جاتی ہے۔ آخر صرف یہی ثواب ہو تب بھی انسان کے لیے چاہیے کہ وہ انسان نماز شب کا اہتمام کرے تاکہ جان کنی کی جو سختی وہ آسان ہو جائے۔ نماز شب سبب اجابت دعا ہے، اس کے بعد دعا کریں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ نماز شب جان کنی میں آسانی پیدا کرتی ہے۔ نماز شب قبر کا چراغ، روزانہ قبر فریاد کرتی ہے کہ میں وحشت کا اگر ہوں، میں تاریکی کا ظلمت کا اگر چراغ لے کر آ جاؤ۔ نماز شب چراغ ہے، یہ نماز جماعت چراغ قبر ہے۔ نماز شب جواب نکیر و منکر ہے، اوپر سے مولوی صاحب تلقین پڑھتا جا اسمع افہام، اس بیچارے نے اگر نمازیں وغیرہ چھوڑ دی ہیں پھر مشکل ہے کہ سمجھے۔ یہ نمازیں ہیں، یہ نماز شب اور یہ نماز جماعت وغیرہ جو ہے جو آپ مومنین انجام دے دیتے ہیں، یہ جواب نکیر و منکر ہے۔ نماز شب جواب دے گی قبر میں آپ کی جگہ، آپ کو سکھا دے گی کہ یہ جواب دو، یہ جواب دو، یہ جواب دو۔ نماز شب قیامت کے دن انسان پہ سر پہ سایہ بنے گی، جہاں خداوند متعال کے علاوہ کسی اور کا سایہ نہیں ہے، نماز شب سایہ بنے گی، سایہ خدا۔ نماز شب قیامت انسان کے سر پہ تاج کی صورت میں آ جائے گی، سر پہ تاج ہے، بھئی یہ کیا تاج ہے؟ نماز شب ہے۔ قیامت کے دن انسان کے جسم پر لباس ہے، باقی لوگ عریان آئیں گے۔ اس کا کبھی تصور کیا آپ نے کہ قیامت کے دن انسان عریان میدان محشر میں آئیں گے؟ آج تصور کریں ایک شخص آ جائے عریان باہر روڈ پہ، ایک دفعہ تو آ جائیں، پھر انسان کو احساس قیامت کے دن عریان میدان محشر میں آنا کیسا ہے؟ یہ نماز شب لباس بنے گی قیامت کے دن۔ یہ تمام احادیث ہے، میں جو ہے صرف فہرست عرض کر رہا ہوں۔ نماز شب قیامت کے دن نور بن کر انسان کے آگے آگے، وہاں تاریکی ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے نا، کہ قیامت نے ہمارے لیے تاریکی ہے، لیکن نماز شب نور کی صورت میں آگے آگے آپ اس کے پیچھے پیچھے روشنی میں آپ چلیں گے۔ نماز شب قیامت کے دن لوگوں سے اس کا پردہ بنے گی، یعنی آج لباس پردہ ہے، آپ پردے میں باہر آ جاتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کی عزت ہوتی ہے۔ اگر یہ لباس نہ ہو پھر قیامت کی نماز شب لباس بنے گی ہمارے لیے کہ انسان عریان نہ آ جائے میدان محشر میں۔ نماز شب اللہ کے حضور مومن کی دلیل و حجت ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، وضاحت کا وقت نہیں ہے کہ قیامت کے دن خداوند سوال کرے گا، بندے کو جواب دینا ہوتا ہے قرآن و سنت کے مطابق۔ نماز شب آپ کی مدد کرے گی کہ آپ قرآن و سنت کے مطابق خداوند متعال کے سوالات کے جوابات دیں۔ نماز شب قیامت میں اعمال کو وزنی بنا دے گی، لوگوں کے اعمال بد اخلاقیوں کی وجہ، گناہوں کی وجہ سے کم وزن ہے، جب کم وزن ہے ان اعمال کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، آپ کے اعمال میں وزن پیدا ہو جائے گا۔ نماز شب پل صراط سے عبور کی باعث ہے، گزرنے کے باعث ہے، آسانی سے گزر جائے گا۔ نماز شب جنت کے دروازوں کی چابی ہے۔ نماز شب قیامت میں اعمال کو وزنی بنا دے گی، لوگوں کے اعمال بد اخلاقیوں کی وجہ، گناہوں کی وجہ سے کم وزن ہے، جب کم وزن ہے ان اعمال کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، آپ کے اعمال میں وزن پیدا ہو جائے گا۔ نماز شب پل صراط سے عبور کی باعث ہے، گزرنے کے باعث ہے، آسانی سے گزر جائے گا۔ نماز شب جنت کے دروازوں کی چابی ہے۔ نماز شب آتش جہنم سے رہائی کی باعث ہے۔ نماز شب عمر کو طولانی کرنے والی چیز ہے۔ انسان کی بہترین آرزو اس دنیا میں یہی ہے کہ عمر طولانی ہو جائے، کم از کم 90-100 سال تو ہو جائے۔ ابھی تو 50 سال کے بعد انسان ہمیشہ ملک الموت کے انتظار میں ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز نماز شب ادا کریں ہم سب، انشاءاللہ خداوند متعال سب کو توفیق اور سب طول عمر پائیں، تاکہ خداوند متعال اسی طولانی عمر کے سبب انشاءاللہ ایک نہ ایک سال حضرت آقا امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہو جائے، اور اسی دنیا میں ان کی زیارت کریں، ان کا دیدار کریں، ان کی حکومت کو دیکھیں، اور 14 معصومین انشاءاللہ العزیز رجعت میں آ جائیں، ان کی زیارت کریں، آقا عبداللہ الحسین سے ملیں، آقا امیر المومنین سے ملیں، باقی ائمہ سے ملیں، انبیاء کو دیکھیں۔ اتنی بڑی سعادت دنیا میں موجود ہے۔ طول عمر سے یہ کہ آخری سال میں بھی اگر ظہور ہو جائے، یہ سعادتیں نصیب ہو سکتی ہیں۔